ہر چیز پر قادر ہے، وہ موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود کر سکتا ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے اس کو اللہ وجود دے دیں، اور جو چیز موجود ہے اس کو اللہ ختم فرما دیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے۔ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اگلی بات پڑھنے سے پہلے نا آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے ممکن۔ ممکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، جیسے ہم ہیں، کائنات کی ساری چیزیں ہیں، ان کا ہونا کوئی ضروری نہیں تھا کہ اگر مثال کے طور پہ زمین نہ ہوتی تو کیا ہوتا، آسمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم ہیں تب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارا ہونا نہ ہونا، کائنات کی چیزوں کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ دوسری چیز وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں واجب، جس کا ہونا ضروری ہے۔ واجب میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات ہے کہ ساری کی ساری کائنات بنی ہے، تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور بنانے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پھر پیچھے کوئی بنانے والا نہ ہو، یعنی وہ واجب ہو، اس کا ذات اپنی وجود خود رکھتی ہو۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ممتنع، محال جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم تو عام طور پہ ہمارے محاورے کے اندر محال، ہم جو ہمیں ذرا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کو بھی محال کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ جی ایک بندہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا نا، ہم اس کو محال کہہ دیتے ہیں۔ یہ موبائل کو ہی دیکھ لیں، آج سے اگر کچھ 100 سال پہلے 50 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ بھی ایک ڈبہ ایسا بنے گا جس کو آپ کان سے لگائیں جہاں مرضی بات کر لیں پوری دنیا میں، تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میرے جیسے بندے کو تو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ موبائل میں ہم نمبر ملاتے ہیں تو سعودیہ میں جا کے کیسے ٹوں ٹوں شروع کر دیتا ہے، یہاں میسج لکھتے ہیں تو یہ میسج جو ہم نے یہاں لکھا ہے وہاں کیسے پہنچ گیا، کسی دوسرے نمبر پہ کیوں نہیں گیا۔ اگرچہ اس کے پیچھے ظاہر پوری سائنس ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اور اس طریقے سے وہ گیا ہے، تبھی اسباب موجود ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں جو نہیں آتی نا بات، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ جو ہے اس نے 50 فٹ کی چھلانگ لگائی، زمین پہ کھڑا تھا اور ایک دم چھلانگ لگائی 50 فٹ اونچی، کہتے ہیں ناممکن ہے۔ حالانکہ ناممکن ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں ہمارے خیال میں ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایسا مشکل ہے، ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ تو جو ہمارے خیال میں ہوتا ہے نا کہ جو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کو محال کہہ دیتے ہیں، وہ محال نہیں ہوتا۔ محال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی خرابی لازم آ رہی ہو، یا اس کا اصل میں تھوڑی سی علمی بات ہے، وہ کہتے ہیں کسی ذات سے اس ذات کی نفی کر دینا، یہ محال ہوتا ہے۔ دو ضدیں ایک جگہ پہ ازداد جمع ہو جائیں، مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دن بھی ہے رات بھی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ، دن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اور رات ہونے کا مطلب ہے کہ سورج غروب ہے، تو ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں سورج نکلا بھی ہو اور غروب بھی ہو، ظاہر یہ دونوں تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جن میں وجود اور عدم دونوں کی صلاحیت ہو۔ رہیں وہ چیزیں جن کا وجود عقلاً لازم اور ضروری ہو اور ان کا عدم محال ہو، جیسے واجب الوجود یعنی خود ذات الہی اور صفات الہیہ، تو ایسی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم نے بیان کی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا اللہ کی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر قدرت ہونے کا مطلب، اپنی ذات پر قدرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو چاہیں تو ختم کر دیں، یا اپنی صفات کو چاہیں تو ختم کر دیں۔ تو اگر علم کو مثلا ختم کریں تو جہل آ جائے گا، تو یہ تو نقص اور عیب ہے۔ تو یہ ایسی صفات کا ہونا اور ایسی ذات کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ ان کے ساتھ ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ یہ قدرت کے تحت آ رہی ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ کمی ہے، بلکہ یہ وجہ ہے کہ ان چیزوں میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہی کیا ہوا جس میں کسی کی تاثیر اثر کر سکے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا خدا اپنی ذات کو یا اپنی خدائی کو یا اپنی کسی صفت کو ختم کر سکتا ہے، تو جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ چیزیں چونکہ واجب ہیں، اس لیے ان میں خدائی قدرت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں،
اس لیے یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اصل میں نا ایک پہلے جب یہاں پہ برٹش حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے ان کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ آپس میں اور حکومت کرو یہاں پہ. تو لڑانے میں انہوں نے ہندو مسلمانوں کو بھی لڑایا آپس میں, عیسائی پادریوں کو بھی وہاں سے لے کے آئے, وہ بھی اسلام پر اعتراض کرتے تھے. تو ایک ہندو تھا پنڈت دیانند سرسوتی, اس نے اسلام پہ اعتراضات کیے تھے. ان اعتراضوں میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو موت دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے تو پھر قادر مطلق نہیں ہے کہ ہر چیز پہ قدرت ہو, پھر ہر چیز پہ قدرت نہیں ہوگی. اور اگر موت دے سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ختم ہونا لازم آ جائے گا. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے 11 سوال تھے, اس کے 11 سوالوں کے جواب دیے. 10 سوالوں کا جواب ایک کتاب میں ہے اور ایک سوال کا جواب علیحدہ مستقل کتاب لکھی. 10 سوالوں کا جواب جس کتاب میں دیا اس کتاب کا نام ہے انتصار الاسلام, چھپ گئی ہے, وہ عام مل جاتی ہے. اسلام اور ہندو مت, دوسرا نام اس کا یہ ہے, اسلام اور ہندو مت. اسی طرح اس کا پنڈت کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ بھی ہمیں تم کہتے ہو کہ ہم بت کو سجدہ کرتے ہیں, پتھر کو سجدہ کرتے ہیں, تو تم بھی تو پتھر کو سجدہ کرتے ہو, بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو, بیت اللہ کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی ہیں, تو تم بھی پتھر کو پوجتے ہو, ہم بھی پتھر کو پوجتے ہیں, اور فرق کیا ہوا؟ اس کا جواب, اس سوال کا جواب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب میں دیا قبلہ نما کے نام سے. جو آپ کا الخلاصہ کہتے ہیں, بالکل ویسے تو لمبی بحث ہے, وزارت پوری کتاب لکھی حضرت نے اس پہ, اور بہت سے اس میں علمی چیزیں بیان کی گئی ہیں, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے آسان اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ بھئی ہم ان پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہے. اس کی علامت کیا ہے کہ اگر یہ تعمیر ہٹائی جائے اور یہاں پہ دوسری نئی تعمیر کی جائے تو اس تعمیر کی جو پتھر ہوں گے ان پتھروں کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھیں تو ہم ان کو سجدہ نہیں کریں گے. ہم اسی فضا کو, یہاں سے عمارت اٹھا دی جائے, خالی جگہ اور نئی عمارت بھی نہ بنے, خالی جگہ, ہم پھر بھی ادھر ہی سجدہ کریں گے. اس کا مطلب ہم ان پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہے. اور تمہارا بت جو ہے وہ جہاں اٹھا کے رکھو گے تم وہیں سجدہ کرتے ہو, تو تم اس کو سجدہ کر رہے ہو. ہم سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں, مسجود لہو تو اللہ تعالیٰ ہیں, اور مسجود الیہ جن کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا, ظاہر کسی طرف تو رخ کرنا ہی تھا نا. اللہ نے اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے کہ سارے مسلمانوں کا ایک قبلہ ہو, اجتماعیت رہے, ایک بیت اللہ دے دیا. تو یہ مسجود الیہ ہے, یعنی اس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں, اس کو نہیں کر رہے, سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں. اور تم تو سجدہ اسی کو کر رہے ہو, اس لیے کہ وہ جہاں رکھیں تمہارا قبلہ بھی بدل جاتا ہے. تو ان کی جو 10 سوالوں کے جواب دیے ان میں سب سے پہلا سوال اس کتاب میں اسلام اور ہندو مت میں یہی تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں, موت دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے تو پھر قادر مطلق نہ ہوئے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب, 2 جواب دیے تھے. ایک جواب یہ دیا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق نہیں مانتے, قادر مطلق کے لیے تمہاری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار سکتا ہو, اور اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے لہٰذا یہ قادر مطلق نہیں ہے, تو کوئی مقید ہیں, اوپر کوئی قید لگی ہوئی ہے, کوئی پابندی ہے, تو پابندی لگانے والا بھی تو کوئی ہوگا نا, تو وہ کون ہے؟ اور وہ اگر کسی اور کو مانتے ہو تو اس کے لیے بھی یہ سوال ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کر سکیں گے تو وہ اعلانی ہوں گے, نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ بھی مقید ہوگا, وہ بھی پابند ہوگا. اور ہر مقید کے لیے مطلق ہوتا ہی ہے, ہر پابند کو کوئی پابند کرنے والا ہوتا, تو کہیں روکو گے, کوئی بریک لگے گی یا چلتے رہو گے ایسا. دوسرا جواب یہ دیا تھا جو تحقیقی جواب ہے, جس کو یہاں بھی اشارہ کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز, ایک ہے اثر, جس چیز پر پڑ رہا ہے اس کو کہتے ہیں متاثر, اور دوسرا ہوتا ہے جو اثر ڈالنے والی, مؤثر اس کو کہتے ہیں. مؤثر اثر ڈالنے والی, اور متاثر جس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ
مؤثر میں صلاحیت نہیں ہوتی، اثر ڈالنے والے میں کمی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس پہ اثر ڈالا جا رہا ہے اس میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ آپ سورج کے سامنے آئینے کو رکھتے ہیں، تو آئینے کو جب سورج کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو آئینہ سورج کا پورا عکس اپنے اندر لیتا ہے، روشنی کو اپنے اندر لیتا ہے اور آگے منتقل بھی کرتا ہے۔ آپ باہر کھڑے ہوں اور سورج کی روشنی میں اندر کمرے میں اندھیرا ہو، دروازہ کھلا ہو، تو سورج کی طرف شیشہ کر کے آئینے کی لائٹ اندر مارتے ہیں تو اندر کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ بچپن میں ہم چھیڑتے بھی تھے، وہ لائٹ آنکھوں پہ مارتے تھے شیشہ اندر کمرے میں تو وہ روشنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ شیشہ جو ہے یہ پورا عکس لے بھی رہا ہے، آگے منتقل بھی کر رہا ہے۔ اچھا، اس شیشے کی جگہ پہ آپ سورج کے سامنے توے کو رکھ دیں، توا جس پہ روٹی پکاتے ہیں، اس توے کو سورج کے سامنے کریں تو یہ اس کی روشنی کو لے گا اپنے اندر، منتقل کرے گا، تو کیا سورج میں کمی ہے؟ اس چیز میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اگر آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو ہندوؤں کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو ختم کر دیں۔ اگر ختم کر دیں گے تو ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ کا وجود لازمی ہے، تو اگر ختم ہو سکتا ہو تو پھر تو واجب نہ رہا نا، لازم نہ رہا، تو ختم ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب ہے نا، چونکہ تو جو چیز واجب ہوتی ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو وہ تو واجب نہ رہی۔ جی ہاں، ظاہر قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، قدرت تو کامل ہے، لیکن اب یہ کہنا کہ جی ایک ایسا عدد ہو، ایک ہی عدد ہے، وہ طاق بھی ہے جفت بھی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اب اس میں کیا مطلب کسی گنتی والے کی غلطی ہو رہی ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ ریاضی دان جو حساب دان ہے ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا عدد بنا دیں جو طاق بھی ہو جفت بھی ہو۔ ظاہر ہے وہ پھر عدد ہے ہی نہیں ایسا، یہ طاق ہے یا جفت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں دن ہے، اس کا مطلب ہے سورج نکلا ہوا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں رات ہے اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سورج ہے اور سورج نہیں ہے، تو یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں، دو متضاد چیزیں ایک جگہ پہ۔ ہر عقل مند جس کو تھوڑا سا بھی شعور ہے وہ کہتا ہے یہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی چیز لکڑی بھی ہو پتھر بھی ہو، ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں وہی جز اس کا لکڑی بھی ہے اور وہی جز اس کا پتھر بھی ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ لکڑی اور پتھر جدا چیزیں ہیں، وہ ایک جگہ پہ آ تو سکتے ہیں، قریب قریب تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہی چیز کو آپ یہاں لکڑی بھی ہے پتھر بھی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ذرا تھوڑا دماغ کا علاج کرائیں۔ تو یہ بات یہاں کہی جا رہی، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ کمی ہے، بلکہ یہ وجہ ہے کہ ان چیزوں میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہی کیا ہوا جس میں کسی کی تاثیر اثر کر سکے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا خدا اپنی ذات کو یا اپنی خدائی کو یا اپنی کسی صفت کو ختم کر سکتا ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ چیزیں چونکہ واجب ہیں اس لیے ان میں خدائی قدرت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، اس لیے یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ چیزیں جو عقلاً محال ہیں، یعنی جن چیزوں کا عدم عقلاً ضروری اور لازم ہے اور ان کا وجود عقلاً ناممکن اور محال ہے، جیسے اجتماع نقیضین، ضدوں کا جمع ہو جانا، مثلا زید کے وجود اور عدم کا ایک ہی وقت اور ایک ہی حالت میں جمع ہونا، یہ کہیں کہ اس وقت اس لمحے میں زید موجود بھی ہے اور معدوم بھی ہے، زید اس غیر موجود بھی ہے اور غیر موجود بھی ہے، اس کمرے میں ہے بھی اور اس کمرے میں نہیں بھی، ایک ہی وقت میں اور ایک ہی حالت میں اور ایک ہی اعتبار سے۔ یہ نہ کہیں کہ خود موجود نہیں ہے تصویر موجود ہے، وہ تو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو گئی نا، ایک ہی چیز ایک ہی حالت ایک ہی کیفیت ایک ہی اعتبار سے۔ تو ایسے محالات سے بھی قدرت متعلق نہیں ہوتی، اس لیے کہ محالات عقلی میں بھی اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کی ایک حصی مثال یہ ہے کہ سورج میں اشیاء کو گرم کرنے کی قدرت ہے، لیکن بعض سنگ مرمر جو ٹھنڈے ہوتے ہیں ان میں سورج کی تپش کو قبول کرنے کا
اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے مذکورہ بالا آیت میں شیء سے مراد صرف وہ چیزیں ہیں جو اپنی ذات میں ممکن ہوں۔ وہ حج عمرے پہ گئے ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے بار بار۔ وہاں جب پہلی دفعہ حرم شریف میں باب عبدالعزیز کی طرف سے داخل ہوا نا، میں تو جوتے پیچھے اتار دیے تھے، اور یہاں شروع میں انہوں نے وہ پینٹ سا کیا ہوا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ یہ سیدھی سی جگہ تھی، اس کو یوں پھسلن بنا دیا۔ وہ پینٹ ایسا ہے کہ وہاں پاؤں پھسلتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں پھسلن کیوں بنا دی، ایسا نہ کرتے تو پتھر نہیں لگانا تھا تو سیدھا سیمنٹ ہی ہوتا۔ لیکن وہ جب پتہ چلا، جب چھت پہ طواف کرنے کا موقع ملا نا، جہاں سے وہ سفیدی ہٹی ہوئی تھی وہاں پاؤں جلتے تھے۔ وہ پتہ چلا کہ اچھا یہ جو سفیدی ہے یہ سورج کے اثر کو قبول نہیں کرتے، یعنی وہ گرم نہیں ہوتے۔ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی گرمی میں کوئی کمی ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں اثر کو قبول کرنے کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا خدا تعالیٰ کسی واجب الوجود کو معدوم اور کسی محال کو موجود کر سکتا ہے، تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادہ کو واجبات اور محالات سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ مگر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ ایسی عبارت جس سے عاجزی جھلکتی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح نہیں، کیونکہ عجز سے اللہ تعالیٰ عجز سے پاک اور منزہ ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے یہ ایک جی صحیح نہیں، یعنی ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جس سے عاجزی معلوم ہوتی ہو کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہو گئے، عاجزی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونے کی طرف جو لفظ معنی دے رہا ہو تو ایسا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے واجبات اور محالات سے کوئی سروکار نہیں، قدرت کا تعلق نہیں۔ اگلا جو مسئلہ ہے نا مطلق، قادر مطلق، مطلق کا مطلب ہے جس پہ کوئی پابندی نہ ہو۔ اگلا مسئلہ جو ہے نا یہ مسئلہ اصل میں بڑا علمی سا ہے، پیچیدہ ہے، اور یہ یہاں لکھنے کی مجبوری یہ پڑی کہ بعض حلقوں کی طرف سے بعض اہل سنت والجماعت پر بلا وجہ کا الزام لگایا گیا۔ آج کل بھی بعض لوگوں نے معیار خود بنایا ہوا ہے عشق رسول، محبت رسول کا، ان کے اس پیمانے پر جو پورا اتر رہا ہے وہ تو عاشق رسول ہے، جو اس پیمانے پر نہیں اتر رہا وہ گستاخ اور بے ادب۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ اگلی بحث ہم پڑھیں گے نہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، وہ کافی طویل ہے اور خالص علمی ہے، وہ قابو میں آنا شاید مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اگلا سبق انشاءاللہ تعالی ہفتے کو ہم پڑھیں گے، یہ صفحہ نمبر 52 سے تکوین کا جہاں پہ بیان ہے وہاں سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ یہ جو بیچ کی بحث ہے میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اگر مشرک بغیر توبہ کے مر گیا، مشرک نے توبہ کر لی تو وہ ظاہر ہے تو پھر مسلمان ہوگا نا، مشرک رہا ہی نہیں۔ بغیر توبہ کے مشرک اپنے شرک پر کفر پر مر جاتا ہے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، یہ طے شدہ بات ہے، جہنم میں بھیجیں گے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ جنت پہ میں بھیجنے پر قدرت رکھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اللہ اس کو جنت میں کیوں نہیں بھیجیں گے؟ اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں بھیجنے پر قدرت نہیں ہے، یا اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے ہیں؟ کیوں جی؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، قارون ہے، نمرود ہے، جو پکے کفر پہ مرے ہیں، قرآن نے گواہی دی ہے جن کے کفر پہ مرنے کی، کیا ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے؟ یہ تو اتفاقی بات ہے کہ جنت میں اللہ نہیں بھیجیں گے، یہ بالاتفاق بات ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جنت میں کیوں نہیں بھیجیں گے؟ اللہ کو قدرت نہیں ہے؟ اللہ کو قدرت ہے، لیکن
اللہ کے چونکہ وعدے کے خلاف ہے، وعدہ فرما دیا کہ ہم نہیں معاف کریں گے، ایک یہ تو ہو گیا کہ یہ اس کو اصطلاحی زبان میں، علمی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ ممکن بالذات ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہے، اور ممتنع یا محال ہے بالغیر، ذات کے اعتبار سے ممکن ہے لیکن چونکہ وعدہ فرما دیا اللہ نے، اس وجہ سے یہ ہم کہیں گے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ حکمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو اور کافروں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو تم؟ یعنی دنیا کے اندر ایک بندہ پوری پابندی سے زندگی گزار رہا ہے اللہ کے احکام کے مطابق، اور دوسرا بندہ ایسا ہے جو پوری سرکشی سے زندگی گزار رہا ہے، ہر حکم میں نافرمانی کر رہا ہے، تو کیا قیامت میں اللہ ان کو دنیا آخرت میں برابر کر دیں گے؟ دونوں تو جنت میں بھیج دیں گے؟ یہ اللہ کی حکمت کے بھی خلاف ہے، اب وعدے کے بھی خلاف ہے اور اللہ کی حکمت کے بھی خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجیں گے نہیں، لیکن بھیجنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہی بات ہمارے اکابر نے کہی تھی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، تو بعض حلقوں کی طرف سے جنہوں نے آج کل عاشق رسول ہونے کا ٹھیکہ لے لیا، ذمہ دار بنے ہوئے، ان کی طرف سے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ کفر کا فتویٰ کیا لگا دیا کہ جی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ ان کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، نہیں بھیجیں گے، لیکن بھیجنے پر قدرت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اگر آپ قدرت مانیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ وعدے کے خلاف کر رہے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، میں اس کو کافر کہتا ہوں۔ خود وہ بندہ جس بات کو خود کفر کہہ رہا ہے وہی بات اس کے ذمہ لگائی جا رہی ہے، تو کتنی بڑی زیادتی کی بات۔ لیکن ایسی صاف اور واضح باتوں میں اسی کی وجہ سے ہمارے اکابر پر کفر کے فتویٰ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بات تو ہمارے موضوع سے تھوڑی سی ہٹ رہی ہے لیکن تھوڑی سی متعلق بھی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تحذیر الناس، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی۔ اب یار لوگوں نے کیا کیا، اسی کتاب سے 3 جگہوں سے 3 مختلف عبارتیں لی، صفحہ نمبر 3 سے ایک عبارت لی، ایک سطر، ایک لائن صفحہ نمبر 14 سے لی، ایک لائن صفحہ نمبر 28 سے لی، تینوں لائنوں کو مسلسل مرتب عبارت بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اب اگر آپ ایسے ہی کریں گے تو ایسے تو پھر آپ قرآن پاک سے بھی کفر ثابت کر دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو کوئی یوں پڑھ دے ان الابرار لفی جحیم اور کہے کہ جی یہ بھی قرآن کا لفظ ہے ان الابرار، اور لفی جحیم یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، تو میں نے 2 مختلف جگہوں سے جوڑے ہیں، قرآن کے لفظ ہی جوڑے، تو مطلب کیا بن جائے گا کہ نیک لوگ جہنم میں جائیں گے اور کافر لوگ جنت میں جائیں گے، اور کہے کہ میں تو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، قرآن ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو بات سمجھنے میں کہیں غلطی لگی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر خیانت کی، بددیانتی کی۔ یہ کوئی تک تو نہیں بنتا نا، آپ نے ایک بندے کی بات ہے اس کی کتاب سے ثابت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی بات ساری پڑھے نا آگے پیچھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات کو کاٹ رہے ہیں اور وہ بھی کاٹ اتنی دور دور سے رہے ہیں۔ تو خیر یہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے، اس میں چونکہ اختلاف ہے معتزلہ کے ساتھ، معتزلہ گمراہ فرقہ جس کا شروع میں تذکرہ گزر چکا ہے،
تو وہ جو معتزلہ گمراہ فرقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہی نہیں ہے اس پہ، کہ جن کے بارے میں اللہ وعدہ کر چکے ہیں نا کہ ان کو جہنم میں اللہ نے بھیجنا ہے، ان کو جنت میں بھیجنے پر قدرت ہی نہیں ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کریں گے نہیں، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ وعدہ فرما چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بھی خلاف ہے۔ تو ان دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے نہیں، اگرچہ قدرت پوری ہے۔ چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آئندہ ہفتے کو یہ صفحہ نمبر 52 سے صفت تکوین سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں۔ اس کو اپنے طور پہ کوئی ویسے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کوئی اشکال کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے میری رائے یہ ہے کہ نہ دیکھیں تو بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ الجھ جائے، زیادہ الجھاؤ نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔